أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 22ویں پارے کا 7واں رکوع سورہ سبا کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں قوم سبا کا ذکر آئے گا۔ یہ وہی قوم سبا ہے جس کا ذکر 19ویں پارے میں سورہ نمل میں گزرا ہے۔ اس کی ملکہ بلقیس تھی جو پھر سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی تھی۔ اس قوم نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، اس ناشکری کی وجہ سے ان پر پھر اللہ کا عذاب آیا، اور اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ سبا بھی کہتے ہیں۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اور اللہ بھی وہ کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کا مالک ہے۔ تمام تعریف کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی تعریف ہو رہی ہے وہ بظاہر ہو سکتا ہے ہم کسی اور کی تعریف کر رہے ہوں، لیکن حقیقت میں وہ تعریف اللہ کی ہے۔ کیونکہ کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم کہتے ہیں واہ کیا زبردست چیز ہے، تو اس چیز کو بنانے والا کون ہے؟ تو اللہ ہے۔ تو اس لیے تعریف اللہ کی ہو رہی ہے۔ کسی کی آواز کی تعریف کرتے ہیں تو آواز بھی اللہ نے دی ہے، کسی کے جسم کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ جسم بھی اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس لیے کائنات کی ہر چیز میں جو بھی تعریف ہو رہی وہ سب اللہ کی تعریف ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ۔ آخرت میں بھی اللہ کی تعریف ہوگی، قیامت کے دن بھی، قیامت کے بعد بھی، جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے۔ الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ۔ جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا۔ جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا۔ الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ تو جنت میں بھی تعریفیں اللہ ہی کی ہوں گی، دنیا میں بھی تعریفیں اللہ کی ہیں، آخرت میں بھی اللہ کی۔ وہو الحکیم۔ اللہ حکمت والا ہے، الخبیر ہر چیز کی خبر رکھتا۔ یعلم ما یلج فی الارض۔ جو چیز بھی زمین میں جاتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ زمین میں جانے کا مطلب جس مردے کو دفن کیا جاتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، یا بارش برستی ہے تو پانی زمین میں جاتا ہے، زمین اسے جذب کرتی ہے،
تو وہ سارا پانی جو زمین میں جا رہا ہے اللہ کے علم میں ہے، یا ہم جو بیج بوتے ہیں وہ بیج زمین میں جا رہا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو زمین میں جانے والی ہر چیز اللہ کے علم میں، زمین سے نکلنے والی ہر چیز، جس طرح زمین سے پانی نکلتا ہے، کنویں کے ذریعے ہم پانی نکالتے ہیں، اور یا زمین سے جو معدنیات نکلتی ہیں، کوئلہ نکل رہا ہے، سونا چاندی نکلتا ہے، پیٹرول نکل رہا ہے، گیس نکل رہی ہے، جو چیز بھی زمین سے نکلتی ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں۔ وما ينزل من السماء، جو چیز آسمان سے اترتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، یعنی آسمان سے فرشتے آتے ہیں، اللہ کے علم میں ہیں۔ آسمان سے رزق کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں، پھر جتنی بارش برستی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ جو جو حکم اللہ تعالیٰ دے کر فرشتوں کو بھیجتے ہیں وہ سب احکام اللہ کے علم میں ہیں، جو چیز بھی آسمان سے اترے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وما يعرج فيها، اور جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو روح آسمانوں پہ جاتی ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ جتنے ہم نیک اعمال کرتے ہیں وہ بھی آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ پھر جب روح نکلتی ہے اور فرشتے لے کر آسمانوں پہ جاتے ہیں تو پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ فلاں کی روح ہے۔ تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ اگر یہ روح جنتی ہو تو اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ ساتوں آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے اللہ کے عرش کے نیچے ایک دفتر ہے جسے علیین کہتے ہیں، وہاں تک وہ روح جاتی ہے، اور پھر اس کا وہاں اندراج ہوتا ہے۔ اور اگر وہ برا ہو، جہنمی ہو، تو آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، آسمان تک روح جاتی ہے لیکن دروازے نہیں کھلتے، پھر اس کی روح کو واپس نیچے لایا جاتا ہے، اور ساتوں زمین سے نیچے ایک دفتر ہے جسے سجین کہتے ہیں، وہاں اس کا اندراج ہوتا ہے۔ اندراج کے بعد وہ روح پھر واپس آ جاتی ہے قبر میں، جب دفنایا جاتا ہے تو روح واپس آتی ہے۔ پھر وہ جو میت ہے جسے دفنایا گیا، پھر وہ اس روح کے تعلق سے زندہ ہوتا ہے، اور پھر منکر نکیر آتے ہیں، اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اور اس کی مہربانی کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ گناہ گاروں کو معاف بھی کرتا ہے۔ مہربان ہے تو معاف کرتا ہے نا، جو مہربان نہ ہو وہ معاف نہیں کیا کرتا۔ اللہ مہربان ہے، اللہ معاف بھی کرتا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، کافر یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، کوئی قیامت نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، مر گئے ختم ہو گئے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، یہ کافر کہتے ہیں۔ اور آج کل بھی کچھ لوگ بظاہر مسلمان ہیں لیکن یہی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بس حالات کے مطابق موت آ جاتی ہے، اللہ کے حکم سے نہیں آتی۔ کہتے بس حالات ہیں، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، بس ختم، آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت جہنم یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اس کی اگر ان سے کہا جائے کہ بھی قرآن مجید میں جہنم کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، تو کہتے ہیں نہیں، جنت سے مراد دنیا کے حالات جس کے اچھے ہیں بس وہ اس کی جنت ہے، اور جس کے دنیا میں حالات خراب ہیں بس وہ اس کی جہنم ہے۔ یہ غلط تعویل کرتے ہیں، اور ایسی تعویل کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔
جنت و جہنم باقاعدہ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اور مرنے کے بعد پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانا یہ برحق ہے۔ جو اس کا انکار کرتا ہے کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے تو یہ کافر ہو جاتا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء جو دنیا میں تشریف لائے، سب کی جو مشترکہ دعوت تھی، 3 عقیدے مشترکہ تھے: توحید، رسالت اور آخرت۔ سب نے دعوت دی ہے، اللہ ایک ہے اور ہم اللہ کے رسول ہیں، نبیوں نے بتایا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو کافر کہتے ہیں قیامت کوئی نہیں آئے گی۔ اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے بلا، کیوں نہیں؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا قیامت نہ آئے، بلکہ وَرَبِّی، میرے رب کی قسم۔ اور رب بھی کون؟ عالم الغیب، جو ہر پوشیدہ کو جاننے والا ہے، اس رب کی قسم، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، یہ قیامت ضرور آئے گی، تم سب پر آئے گی، سب نے زندہ ہونا ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، زمین و آسمان کی کوئی چیز، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو یا اس سے بڑی ہو یا اس سے چھوٹی ہو، وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ نے یہ سب کچھ اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ پہلے اللہ کے علم میں ہے سب کچھ، اور پھر اللہ نے ان ساری باتوں کو لوح محفوظ میں فرشتوں کے ذریعے لکھوا دیا ہے۔ قیامت کیوں آئے گی؟ اس کا جواب اس آیت میں اللہ دے رہے ہیں، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ دنیا میں ایمان والے جو تھے اور نیک عمل کرتے تھے، اللہ ان کو بدلہ دے۔ قیامت اللہ نے بدلے کے لیے بنائی ہے، یا یوں سمجھو رزلٹ کا اعلان ہوگا وہاں پر، رزلٹ کے لیے اللہ نے بنایا۔ سارا سال بچے پڑھتے ہیں، آخری دن پھر رزلٹ کا اعلان ہونا ہوتا ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے، کس نے پڑھا ہے کس نے نہیں پڑھا۔ بالکل اسی طرح اللہ نے قیامت کا اعلان کیا ہے تاکہ ایمان والوں کو اللہ نیک بدلہ دے۔ اور بدلہ کیا ملے گا؟ اولئک لہم مغفرہ، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوگا اور عزت والا رزق ملے گا۔ عزت والا رزق، جنت کی نعمتیں، کہ دنیا میں بے شک رزق بہت زیادہ ہوگا، اربوں کھربوں پتی لوگ ہوں گے، لیکن عزت والا نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی کا محتاج ہے۔ جتنا بھی پیسے والا ہوگا کہیں نہ کہیں تو محتاج ہے نہ کسی کا۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ پیسے والے بھی جو ہوتے ہیں اپنے گھر کا گیٹ کھولنے کے لیے چوکیدار کے محتاج ہیں، اسے کھڑا کرتے ہیں تو نے گیٹ کھولنا ہے، پھر کوک رکھتے ہیں، اب وہ 2-4 منٹ کھانا لیٹ بھی کر سکتا ہے اور نمک مرچ میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، کپڑے دھلوانے میں بھی محتاج ہیں، جوتا خریدنے جائیں گے تو جس نے جوتا بنایا اس کے محتاج تو ہے نا۔ دنیا میں تو ہر انسان کسی نہ کسی کا محتاج ہے، لیکن جنت میں جو رزق ہوگا وہاں کسی کی محتاجی نہیں ہوگی، وہ صحیح عزت اور پروٹوکول کے ساتھ رزق ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی کا جی چاہے کہ میں نے فلاں پھل کھانا ہے، بس اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، فوراً اس پھل کا درخت چل کے اس کے پاس آ جائے گا، اسے نہیں چلنا پڑے گا، اسے اٹھنا بھی نہیں پڑے گا، وہ شاخ اس کے سامنے آ جائے گی، وہیں بیٹھے بیٹھے پھل توڑے گا اور کھا لے گا۔ تو یہ عزت والا رزق جنت میں اللہ ایمان والوں کو دیں گے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو ہماری آیات، ہمارے احکام میں بھاگے دوڑے پھرتے تھے ہمیں شکست دینے کے لیے، یعنی اللہ کا حکم آیا تو اس پر اعتراضات شروع کر دیے، وہی آئی اس کا انکار کر دیا کہ تو ہے ہی نہیں، ہم تو نہیں مانتے۔ اور مقصد کیا ہوتا تھا کہ ہم غالب آ جائیں اور یہ دین مغلوب ہو جائے۔ تو اللہ کے دین کو شکست دینے کے لیے
اللہ کی آیات کو شکست دینے کے لیے جو کوششیں کرتے تھے کافر، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا اور عذاب بھی دردناک ہوگا۔ تو ان دو مقاصد کو سامنے رکھ کے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قیامت بنائی ہے تاکہ دنیا میں نیک کام کرنے والوں کو جنت دیں اور برے کام کرنے والوں کو جہنم کا عذاب دیں۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، وہ لوگ جو علم والے ہیں، علم سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر وحی بھیجی اس کو وہ مانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے کہ یہ حق ہے وہ علم والے ہیں۔ تو ایسے علم والے دیکھتے ہیں کہ وحی سچی ہے اور یہ وحی اس راستے کی رہنمائی کرتی ہے جو اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ بھی وہ جو عزیز غالب ہے، حمید قابل تعریف ہے۔ ساری کائنات جس کی تعریف کرے اور جو سب پہ غالب ہو، اس اللہ کا جو راستہ ہے وہ راستہ یہ وحی بتاتی ہے، اور علم والے اس وحی کو سچ مانتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اب کافروں نے کہا، یعنی ایک دوسرے سے کہتے تھے، هل ندلکم علی رجل، ہم تمہیں ایک مرد کے بارے میں بتائیں، یعنی ایک عجیب مرد ہے، اس کی عجیب باتیں ہیں، تمہیں بتائیں۔ وہ کیا ہے کہ ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، کہ وہ یہ خبر دیتے ہیں کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، کوئی چیز پھٹ جائے اور پھٹ کے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو انکم لفی خلق جدید، کہ جب تم پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے پھر تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وہ شخص یہ باتیں کرتے ہیں، اور جو شخص یہ باتیں کرتا ہے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ یعنی وہ تعجب کرتے تھے نا، کسی کو عجیب بات بتانی ہو تو ہم کہتے نہیں تجھے پتہ چلا آج بڑا واقعہ ہو گیا، بھی کیا ہو گیا، بندہ واقعہ بتاتا ہے، یا تمہیں پتہ ہے فلاں نے آج یہ بات کر دی، بڑی عجیب بات کی۔ تو اس طرح وہ کافر ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ آؤ تمہیں بتاتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس طرح کا دعویٰ کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کافر کہتے۔ پھر کہتے یا تو یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، افترا علی اللہ کذبا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اور یا پھر ام بہ جنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کا سایہ ہے جس کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ جس آدمی پہ جن آ جائیں اسے نہیں ہوش ہوتی نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھاتے بھی ہیں، بعض لوگوں پہ جن آ جاتے ہیں، اب وہ اسے نہیں ہوتا ہوش ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ جب کوئی دم وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی علاج ہوتا ہے اور وہ جن چلے جاتے ہیں تو پھر اسے کہو تم نے یہ کہا تھا، کہتا مجھے تو نہیں پتہ، میں تو اپنی ہوش میں ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے کافر کہتے کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یا تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ پر، اور یا یہ جنات کے سائے کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ دونوں باتیں ان کی غلط ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ آخرت کو نہیں مانتے، یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے اور دنیا میں یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے آگے یعنی ان کے سامنے جو کچھ ہے اور جو پہلے گزر چکا ہے، آسمانوں میں بھی زمینوں میں جتنی مخلوقات گزر چکی، کہ ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں، اور اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر عذاب برسا دیں۔ اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یعنی تم نے پہلے واقعات سنے ہیں، پڑھے ہیں کہ فلاں قوم تھی، نبی کا انکار کیا،
زمین میں دھنسا دیا اللہ نے، یا آسمان سے عذاب بھیج دیا، اس طرح کے واقعات تم پڑھ چکے ہو۔ اور اب بھی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ زمین کو پھاڑے اور تمہیں زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھروں کی بارش کر دے، یا کوئی اور عذاب بھیج دے۔ اللہ کر سکتا ہے اب بھی۔ اور یہ جو عذاب ہیں ان میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی طاقت کی نشانیاں، لیکن یہ سمجھے گا کون؟ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب، جو اللہ کا بندہ ہو یعنی فرما بردار ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، وہی ان باتوں کو سمجھتا ہے۔ اور جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا نہیں، وہ تو کہتے ہیں ایسی گپیں ہیں، باتیں ہیں۔ جس طرح کافر کہا کرتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، قرآن کریم کی آیات کو سن کر کہتے پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے، وہ یہ کہا کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اس کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ تمہیں میں اپنی قدرت دکھاؤں۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور تم کہتے ہو کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ہم نے دنیا میں بھی بڑے بڑے کام کر کے دکھائے ہیں، تمہیں چند مثالیں دیتے ہیں۔ مثلا فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا بڑا فضل کیا، وہ بھی تو اللہ کے رسول تھے، تو فضل کیسے کیا؟ فرمایا ایک تو یہ کہ یا جبال اوبی معہ والطیر، اللہ نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اور پرندوں تم بھی داؤد کے ساتھ مل کے پڑھا کرو۔ داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، پہاڑ بھی ساتھ پڑھتے تھے، پرندے بھی پڑھتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ تو بندہ کہے عقل میں نہیں آتا، جس طرح کہتے ہیں جی قیامت قائم ہوگی، دوبارہ زندہ ہوں گے، عقل میں نہیں آتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ بات تو ہے نا، ہم نے اپنے ایک رسول کو یہ معجزہ دیا کہ پہاڑ اور پرندے اس کے ساتھ پڑھتے تھے۔ پھر فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ایک اور معجزہ دیا، وہ معجزہ یہ دیا کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ ہوا اس طرح کہ داؤد علیہ السلام چونکہ رسول بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، تو رات کے وقت اپنا حلیہ بدل کر گشت کرتے تھے، شہر میں پھرتے، کوئی مل جاتا تو اس سے پوچھتے کہ داؤد کیسے بادشاہ ہیں، تو سارے تعریفیں کرتے، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا۔ اب داؤد علیہ السلام جب باہر نکلے تب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتہ ہے، انسانی شکل میں تھا۔ پوچھا داؤد کیسے ہیں؟ ان کا بہت اچھے ہیں۔ کوئی کمی؟ ان کا نہیں، کمی کوئی نہیں، بس ایک چیز ہے کہ وہ بیت المال سے تنخواہ لیتے ہیں، اگر وہ اپنا کوئی کاروبار کریں اس سے گھر چلائیں، اور یہ جو سلطنت چلا رہے ہیں یہ فی سبیل اللہ چلائیں تو پھر بہت اچھا ہو۔ اس پہ پھر داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو یہ معجزہ دیا، کاروبار تھا، سکھایا کاروبار کہ آپ زرہ بنایا کریں، لوہے کی جیکٹ جو جنگ میں پہنی جاتی ہے وہ بنائیں۔ اب اگر وہ بنانے لگے تو ظاہر ہے وہ تو کئی دن لگ جائیں گے، اور ادھر اپنے معاملات بھی ہیں، رسالت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، سارے کام بھی ہیں، تو یہ کیسے ہوتا؟ اب بھٹی بنائیں، پھر اس میں لوہے کو گرم کریں، سرخ کریں، پھر اس پہ ہتھوڑے ماریں، بڑا وقت چاہیے تھا۔ تو اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دے دیا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، آپ لوہا لیتے، اسے ہاتھ پہ رکھتے، وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا، آپ جیسے چاہتے اس کو موڑ لیتے، ڈیزائننگ کر لیتے، اور اس کے بعد جب زمین پہ رکھتے پھر لوہا بن جاتا، تو بہت سارا وقت بچ جاتا تھا۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ معجزہ بھی تو دے دیا تھا اپنے بندے کو، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور حکم کیا دیا؟ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، آپ زرہیں بنائیں، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور جب بنائیں گے تو وہ ذرا اندازے کے مطابق، یعنی صحیح پیمائشوں کے مطابق بنانی ہے، خوبصورت لگے۔ علماء نے یہاں بڑی بحث کی ہے، لکھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ زرہ بنانے کا حکم دے رہے ہیں اور ساتھ اس کو خوبصورت بنانے کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لباس پہنو، خوبصورت پہنو، عمدہ پہنو، اچھا لباس پہنو۔ اللہ اسے منع نہیں کرتا۔ اللہ منع صرف اس چیز سے کرتا ہے کہ تکبر نہ کرو، دوسروں کو حقیر نہ سمجھو۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، انہیں استعمال کرو، لیکن دوسروں کو گھٹیا نہ سمجھو۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو۔ انی بما تعملون بصیر، اور میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں میری نظر میں ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بتایا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، تو یہ اتنے بڑے بڑے کام تو دنیا میں رب نے اپنے بندوں کے ذریعے کروا دیے کہ دیکھنے میں دیکھیں نبی ہیں، داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے ساتھ پرندے بھی پڑھ رہے ہیں اور پہاڑ بھی پڑھ رہے ہیں، لوہا ان کے لیے نرم ہو رہا ہے۔ یہ تو تمہارے سامنے ہے۔ جو اللہ اپنے بندے کے ذریعے ایسے کام کروا سکتا ہے، کیا وہ اللہ خود تم سب کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو یہ اصل چیز سمجھانی تھی، اور بتا دیا کہ قیامت پکی بات ہے، آئے گی، اور قیامت کا مقصد کیا ہے وہ بھی بتا دیا کہ نیک عمل والوں کو ہم جنت دیں اور برے لوگوں کو عذاب دیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے قیامت رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔